العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين سبحان الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم سبحان الله بندے پروردگار امت احمد نبی سبحان اللہ دوست دار چاریاں کا اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ ماشاءاللہ شرم و حیا عثمان
غنی پڑھیے پیکر شرم و حیا عثمانی پیکر شرم و حیا پیکر شرم و حیا عثمانی
پھر سنو حق کہا حق پہ رہے وقت قضا حق پہ ہو گئے حق پہ فدا عثمان غنی میں کرے شرم و حیا عثمان غنی ہے سراپا باصفا عثمان غنی پہ کرے شرم و حیا دین کی خاطر لٹایا خوب مال دین کی خاطر لٹایا خوب مال تاجر راہ خدا عثمان غنی میں کرے شرم و حیا میں کرے شرم و حیا عثمان غنی میں کرے شرم و حیا میں کرے شرم و حیا سراپا باصفا اور التجا کیجئے چشم کرم بہرحال سے ہے التجا عثمان غنی آپ سے ہے التجا آپ سے ہے التجا عثمان غنی آپ سے ہے التجا عثمان غنی آپ سے عثمان غنی آپ سے ہے التجا کیا ہو ڈر برہان کو طوفان کا طوفان کا ناؤ کے ہیں نا خدا عثمان غنی ناؤ کے ہیں نا خدا عثمان غنی ناؤ کے ہیں نا خدا عثمان غنی ناؤ کے نا خدا عثمان غنی پہ کرے شرم و حیا عثمان غنی ہے سراپا باصفا عثمان غنی زاہدوں کے مقتدا عثمان غنی خسرووں کے پیشوا عثمان غنی صاحب فضل و سخا عثمان غنی نائب خیر الورا
صاحب جود و سخا عثمان غنی، نائب خیر الورا عثمان غنی، پیکر شرم و حیا عثمان غنی، ہے سراپا صفا عثمان غنی۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی دی ذات قادر مطلق بھی دی ذات ساری کائنات وہ دی محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب سے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر۔ بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حاضرین کرام قدر حسب سابق آج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ اپنے گھارے چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میری ساری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس بنائے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبول فرمائے۔ اس یوم مبارک دیاں جملہ فیض و برکاتوں میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر جس ہستی دے حوالے نال اساں لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے جدا حیا صرف حیا والیاں ماواں دے پتر کر دے۔ پہلا جملہ ہی سمجھ آ گیا ہوئے تو پھر اگلی تقریر سمجھ آ جائے گی۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہستی ہے جدا حیا والیاں ماما دے بچے کر دے۔ ڈسٹرب کر رہا ہے بند کر کوئی نہیں، تازہ تازہ گرمی کھا کے آئے ہیں۔ سر تو لے کے پیرا تک سارے گناہ سڑ گئے۔ دعا کرو اللہ سانو صرف نام دا حاجی نہ بنائے، کام دا حاجی بنائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ذوالہجرتین آپ دا مقام و مرتبہ شان میرے جیا ناقص العلم والعقل والفہم کی بیان کرے جدی شان اچ رب دا قرآن بولے، نبیوں دے سلطان دا فرمان بولے۔
حضرت عثمان غنی ذو الرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اخلاص دیاں گواہیاں قرآن دیتیاں. عثمان غنی تجارت کرے اللہ دے نام تے مال دے وے تے گواہیاں قرآن دے وے. عثمان دی خاطر بیعت ہوئے گواہیاں قرآن دے وے. میں اس لئے کیا ہے کوئی عثمان دا حیا والیاں ماما دے بچے کرتے ہیں. جیڑا عثمان غنی ذو الرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو عید قرار دے میں اس لعنتی نو کافر ہی آکھاں. اساں سنیاں اللہ دے فضل و کرم نال اساں حق تے ہاں. حدیث غدیر خم نو اساں منو عن تسلیم کرنے ہاں. مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے سرکار نے فرمایا جدا میں مولا دا علی مولا. کوئی شک نہیں. غدیر خم دے مقام تے سرکار نے فرمایا ہے جدا میں مولا او دا علی مولا. حدیث غدیر خم تے اساں ایمان رکھنے ہاں لیکن عید غدیر خم صرف رافضی مناندا ہے اہل سنت والا نہیں مناندا. ذوالحجۃ الاحرام یہ شہادت عثمان غنی کتاباں جو لکھیا ہے کہ اساں اس دن عید اس واسطے منانے ہاں کہ عثمان غنی شہید ہوئے. اور یاد رکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والے آتے جن آکھیا سی علی تیرے نالا تیرے نالا. میرے مولا علی نے فرمایا تسی لڑتی ہو قاتلین عثمان غنی ملعون نے انہاں نال علی دا کوئی تعلق نہیں. فرمایا علی دا او دے نال تعلق ہے جدا عثمان غنی نال تعلق ہے. اچھا اس ایک مسئلہ میں اور عرض کر لگا بڑا اہم مسئلہ ہے توجہ نہ سننا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے آپ دی شہادت ہوئی. بڑی توجہ نہ مسئلہ سمجھنا ہے پھر مسئلہ سمجھ آنا ہے. بعض نا انجار بے وقوف اور لائی لگ سنیاں دیاں صفحہ کالیاں پیٹاں دیکھو جی اس وقت صحابہ تھے تو امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے. امام حسین شہید ہو گئے. توجہ ہے اعتراض صحابہ تھے کہ حسین شہید ہوئے نے. میں کیا کمینیاں اگر یہی گل ہوئے کہ صحابہ سن کہ حسین شہید ہو گئے کہ میں پوچھنا علی سن کہ عثمان شہید ہو گئے. وہ علم والی گل بھی پلے پایا کرو وہ اپنے مسلک کی حقانیت بھی سمجھا کرو. صحابہ سن حسین شہید ہو گئے. مولا علی سن دیگر صحابہ بھی سن عثمان شہید ہو گئے. جواب کیے اے کتاباں جو نہیں لبنا نتیجہ تو انہوں فقیر دسنے احادیث پاویں کتاباں چہلنے بھئی اساں حسین کی شہادت دے بھی کسے صحابی تے تان نہیں کرتے. سنیاں اساں عثمان غنی دی شہادت دے بھی کسے صحابی تے تان نہیں کرتے. سنیاں حسین کنے شہید ہوئے میں کیا ادھر بھی گل
حسین دی تے سرکار دی سی، ایتھے بھی گل عثمان دی تے سرکار دی سی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن عباس آئے، دیگر صحابہ آئے، حسین نہیں جانا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے تے میرے نانے دا وعدہ ہے، اساں وعدہ پورا کرن جا رہے ہیں۔ آقا عثمان پاک محصور نے باقیاں نے محاصرہ کیتا ہے، صحابہ آگے آندے نے اور وہ غلام جڑے عثمان غنی آزاد کر دے رہے ہیں، ہر جمعے ایک غلام عثمان آزاد کرے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، وہ بھاویں غلام سر پر اصلی نسلی سر، جڑے جمعے غلام آزاد نہیں نہ کر سکتے، اگلے جمعے تو کر دیں۔ 700 غلام اس ویلے بھی عثمان غنی دے نال سن۔ پڑھو تاریخ دی کتاباں میرے سامنے پئی ہیں۔ راوی آندے نے حضرت عثمان غنی ذو رین انہاں غلاماں نو اپنے آزاد کردا، جڑے محبین سن انہاں نو اشارہ کر دے، سارے باغیاں دا کلا کما ہو جانا سی، لیکن عثمان نے جنہ تلواراں پھڑیاں سن انہوں نے بھی فرمایا سٹھ دیو، تلوار نہیں اٹھانی۔ عثمان وجہ کی ہے؟ فرمایا ساٹھے تے ساٹھے آقا دا وعدہ ہے۔ حسین بھی نبھا گئے، کسے صحابی تے تان نہیں، عثمان بھی نبھا گئے، کسے صحابی تے مولا علی تے تان نہیں، جیدہ جو کام سی جو ڈیوٹی سی انہاں او ڈیوٹی بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ یہ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، تو حسین دی شہادت نو بھی سلام کرنا ہے، تو عثمان دی شہادت نو بھی سلام پیش کرنا۔ ایک جملہ راتی میں جسے میں فیس بک تے میرے کو لائے کوئی نہ ایڈا فضول ٹائم ہے، لیکن کسی نے نا میں سینڈ کیتا واٹس ایپ سے، بڑا اچھا لگا میں کیا حج ہے نا، یہ قربانی ہوئی ہے حلال جانوراں دی قربانی کیتی جاندی ہے۔ کوئی جانور حلال ہوتا ہے جنوں قربان جنوں ذبح کیتا جاتا ہے، جڑا آپ مرے کوئی نہیں سمجھے گا، تو ہی لگ او ذوالحجۃ الحرام حلال جانور ذبح ہوئے نے، محرم آنا، حرام جانور اپنی موت آپ ہی مرنا ہے۔ کسی بھائی مان دا جڑا عثمان غنی دی شہادت عید منائے، میں اس لعنتی نو معاف کراں گا؟ حالے بھی تانوں کئیاں نو سمجھ نہیں آئیے او میں کیا حلال جانور ذبح ہوندے نے چھریاں نال، حرام جانوراں مرنا زنجیراں نال، برچیاں نال۔ جنوں دوجا ذبح کرے وہ حلال ہوتا ہے، جیڑا آپ اپنے آپ نو مارے وہ حرام ہوتا ہے۔ ہر حلال شے سنی نو مبارک، ہر حرام شے رافضی نو مبارک۔ ہووے نبی دے صحابہ دا گستاخ تے حلال جاوے، ہووے نبی دی آل بیت دا گستاخ تے حلال جاوے۔ حلال صرف سنی دے مقدر ہے،
وہ میرا امام آخدینا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. بولو سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. عثمان غنی دی شہادت نو بھی سلام ہے. مولا حسین دی شہادت نو بھی سلام ہے. اوتھے بھی کسے صحابی دے تان نہیں, ایتھے بھی کسے صحابی دے تان نہیں ہے. لگی والے لگیاں نبھا گئے, وعدے توڑ چڑھا گئے. میرے آقا نے خبر دیتی سی عثمان اللہ تینوں قمیص پواوے گا. ادھے تو مراد محدثین فرماندے نے خلافت عثمان ہے. فرمایا عثمان اللہ خلافت تاج دے وے, منافق لانا چاون کدی نہ لاوی. منافق بےمان باغی لڑتی چاندے سن عثمان خلافت تو ہٹ جائے, خلافت تو دستبردار ہو جائے. عثمان غنی نے جان دے دیتی ہے پر مصطفیٰ نال کیتا ہویا وعدہ خلاف نہیں کیتا. اس ایکو حدیث خلافت عثمان دی بھی خبر ہے, شہادت عثمان دی بھی خبر ہے. جس طرح حسین دی شہادت دی خبر مصطفیٰ دیتی, اسی طرح عثمان غنی دی شہادت دی خبر بھی مصطفیٰ دیتی. میرے آقا فرماتے نے او پہاڑ ہلنا بند کر دے, تینوں پتہ نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. تیرے تے ایک نبی دوجا صدیق ہے, دو شہید نے. وہ دو شہید کون ہیں؟ ایک فاروق اعظم ہے, دوجا عثمان غنی ہے. خبر خود ادھر بھی خبر مصطفیٰ, ادھر بھی خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تان کیوں, انکار کیوں, زبان درازیاں کیوں؟ جیڑا جیڑا کام سی اللہ دے فضل نال انہاں وہ کم پورا کیا. چوتھے مسلمان عثمان غنی کنویں چوتھے خود حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں اسلام میں چوتھا ماں, اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا. صرف مختصراً ایک جملہ عرض کرو, جنیاں اسلام دی خاطر جنگاں ہوئیاں انہاں میں سب تو زیادہ تعداد غزوہ تبوک دے وے 30,000 مجاہد نے. تقریباً مجاہدان دی تعداد 30,000 ہے. انہاں 30,000 وچوں 20,000 دی
تیاری کران والے نو عثمان غنی آکھیا جاندا ہے. آج لوگ بک بک کر دینے جی اکر بابا کی تھی فلان کیتا ہے فلان فلان دیتا ہے فلان فلان دیتا ہے. میں کیا عثمان نے اپنی خاطر اپنی ذات واسطے ہاتھ کٹ کے رکھے ہے جدو یار دی گل آئی ہے بوئے کھول دیتے ہیں. ایک روایت میں پیش کر لگا توجہ نہ سنے. ایک مستند عالم دین دی بیان کردہ روایت دی بنیاد تھی. ایک سوالی حضور کو لایا آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کچھ نہیں پلے کچھ عطا فرماؤ. فرمایا عثمان کو چلا جا. جا عثمان کو چلا جا وہ تینوں کچھ عطا کرے گا. وہ سوالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو لایا تھے. آپ نمک دی زیادتی دی وجہ تو پہ ڈانٹ دی. نمک کیوں زیادہ پایا ہے؟ انہیں دیکھیا بھی یہ جڑا نمک معمولی شے ہے تھوڑا جا ود بھی ہو جائے تو کیڑا مسئلہ ہے. واپس چلا. پھر سرکار دی مار گئے. حضور نے فرمایا عثمان کو. پھر آ گیا کہ آپ تیل دی زیتون دی زیادتی کی وجہ پہ ڈانٹ دی. چلا گیا انہاں میں نکی دیں. تیسری دفعہ جدو سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا میرے آقا نے فرمایا عثمان کول گیا ہے سونے گیا سا او جڑا نمک دی زیادتی دی وجہ تو پہ ڈانٹدا ہے او جڑا تیل دی وجہ تو پہ ڈانٹدا ہے انہاں کی دینا ہے. فرمایا دسیا سی مینوں سرکار بھیجیا ہے. وہ آکھیا سی مینوں حضور بھیجیا ہے. عرض کی تھی سونیا نہیں میں تے ویکھ کے واپس آ گیا. میرے آقا فرمایا جا عثمان پوچھے تے دسی مینوں سرکار نے بھیجیا ہے. میرے آقا عثمان غنی دی بارگاہ حاضر ہویا. فرمایا کیویں آیا ہے؟ آکھیا مینوں حضور بھیجیا ہے. بھیجیا مصطفیٰ نے میں سوالی بن کے آیا ہاں کچھ عطا فرماؤ. فرمایا او بوئے کھلے نے جو دل کردا ہی لے چاہیے لے لے. آنکھ لگا حضور یہ تے گل ٹھیک ہے پر ایک سوال کرنا چاہنا. فرمایا بول سونیا پہلو میں آیا تساں آٹا نمک زیادہ ہو گیا تے میں ڈانٹ دے سو. پھر میں آیا تیل زیادہ ہو گیا تے میں ڈانٹ دے سو. توجہ کریا جو سجنوں. فرمایا جدو عثمان دی ذات دا مسئلہ ہوئے تے پھر احتیاط انج دی ہے تے جدو مصطفیٰ دی گل ہوئے پھر بوئے کھلے نے. بلکہ میرا دیش کا آخنا ہے عثمان غنی سب کچھ دیکھ بھی آندے ہونگے. سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. بولو سبحان اللہ. سائے میں تمہارے ہیں
کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش سونیا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو بھی تمہاری ہے ایک کبھی محبت میں پڑھو نا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو بھی یہ دل بھی خلیفہ اول امام صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور قحط سالی ہوئی توجہ اناج کوئی نہیں غلہ کوئی نہیں اقتدار اناج نہ غلے نہ لگے ہوئے عثمان غنی شام تو اقتدار ہوتا سالی غلہ کوئی نہیں اس دور اس محلے پاکستانی کتنے رہے بڑی سخاوت کر دے رہے الرحمن والحفیظ نہ تو مسلمان رہ گیا اسی نہ تو مسلمان رہ گئے کردار سارا کافر لے لے اقتدار کلے اناج نیلے دے تاجروں کو پتہ چلے دیگر تاجروں کو پتہ چلے کیا عثمان بڑا سامان آیا تجارت والا کلے والا اناج والا دسو کی منافع ہے فرمایا کتنا دے ہو گے کہیں کیا 10 دے بدلے 12 بڑی شاید 10 دی ہے یسیر تھی وہ بات کہیں کیا 13 دے آئے کہیں 14 آخری جڑی بولی وہ 15 دے فرمایا بس یہ نہیں کرتے ہو گے عثمان اس کو بعد کوئی نہیں دے سکتا آخری بولی سارے تجارت والے تاجر بس کر گنے تھے حضرت عثمان غنی بولے فرمایا تساں 10 دے بدلے 15 پہ دے دے ہو میں اس تاجر نال تجارت کرنی ہے جڑا 1 دے بدلے 10 دے دے سانے بدلے 15 پہ دے ہو میں اس تاجر نال تجارت کرنی ہے جڑا 1 دے بدلے 10 دیندا ہے عثمان او کون ہے سانو
تے دس ایڈا سخی تاجر کون ہے؟ فرمایا سنو تاجرو میرا تہاڈا خالق حقیقی رب العالمین ہے۔ تسی 10 دے بدلے 15 پہ دے دے ہو، ایک دے بدلے 10 پہ دے دے۔ عثمان پھر کی معاہدہ ہے بیچنا ہی کہ نہیں؟ فرمایا تانوں نہیں بیچنا۔ عثمان کی کرنا ہی 61 سالی ہے، اناج کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سارے تاجر گواہ ہو جاؤ، اے سارے دا سارا گلہ دی اناج میں اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑیا ہے۔ فرمایا نہیں تو اڈے نال تجارت نہیں کرنی۔ اللہ دا قرآن بول کے فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ توجہ کر عثمان غنی تے الزام پہ فرمایا سارا تجارت مال اللہ دی راہ چ قربان کر چھڑیا، جنوں جنی لوڑ لیندا جائے تے جاندا جائے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں۔ مدینے پاک کے چھلان ہو گیا، سارے آکے اپنی اپنی ضرورت دیتا مال لے گئے، اناج لے گئے۔ ہن اگلی گل بڑی لطف والی ہے، رو صاحب اگلی گل بڑا مزہ دین والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جس دیاڑے حضرت عثمان غنی نے اپنا مال قربان کیتا، اسے رات میں سونے نو خواب وچ ویکھیا، میں حضور نو خواب وچ ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سونی سواری، سونی پوشاک، نوری پوشاک ہے۔ حضور نے جڑے جوڑے مبارک پائے نے، عبداللہ ابن عباس فرماندے نے انہاں وچوں بھی نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے۔ جڑے جوڑے مبارک حضور دے قدمین شریفین انہاں وچوں بھی نور پہ نکلدا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ چرد کیتا سونیا ایڈا تیار ہو کے سونیا کتھے چلنے ہو؟ میرے آقا فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عبداللہ آج جڑی قربانی